یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ یہ ہے کہ کسی کو پری سا خوبصورت بتانا، یہ اس کا کمپیئر کرنا ٹھیک، ویسے بہت سارے معاملات میں کسی چیز کو اچھی نہیں، خوبصورت جگہ کو جنت سے کمپیئر کرنا یا اس کو جنت بتانا، یہ درست ہے یا نہیں؟ اصل میں جنت جو ہے کسی نے دیکھی ہوئی تو نہیں ہے، اب کیونکہ دیکھی ہوئی نہیں ہے تو کمپیئر اسی صورت میں ہوتا ہے کسی چیز میں جب کسی نے کسی چیز کو دیکھا ہوا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ میرا موبائل تمہارے موبائل سے اچھا ہے، تو مجھے اس کے لیے آپ کا موبائل دیکھا ہوا ہونا ضروری ہے، اسی لیے کمپیئر ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ٹیسٹ کا اگر آپ کمپیئر کریں گے آپس میں تو اس کا آپس میں کھانا یا چکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جب کسی نے جنت دیکھی نہیں تو اس کا کمپیئر دوسری کسی چیز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنت کے جو فضائل اور اس کی جو خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ سونے چاندی کی دیواریں ہوں گی، یاقوت کی، دودھ کی، شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی، من پسند کھانے ملیں گے، تو اتنی خوبصورتی اور آرام دہ جگہ یہ لوگوں نے سن کے ایک پیمانہ ذہن کے اندر جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کو جج کرنے کا۔ اب کیونکہ وہ چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے فضائل اتنے سنے ہوئے ہیں کہ اب اگر کوئی ویسی ہی چیز یعنی آرام دہ یا خوبصورت چیز ملتی ہے تو اس پیمانے پر جج کی جاتی ہے۔ تو اصل میں یہاں جنت کی برابری کرنے کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیمانے پر دوسری چیزوں کو ناپنے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی زیادہ خوبصورت چیز یا جگہ دکھتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ دنیا میں جنت کی طرح، یعنی جیسا جنت کے اندر سنا تھا شاید اس جیسی، حالانکہ جنت کیونکہ دیکھی ہوئی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی چیز جنت ہو نہیں سکتی۔ تو ایک خوبصورتی کا پیمانہ بن جاتا ہے، پھر اس پیمانے پر عرف میں چیزیں جو ہے وہ ناپی جاتی ہیں۔ تو جنت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں لوگوں نے سنی پڑھی ہیں وہ انہوں نے ایک آرام دہ چیز کا، خوبصورت چیز کا ایک پیمانہ کرائٹیریا بنا لیا۔ اب اگر کوئی ایسی ہی خوبصورت چیز دکھتی ہے تو اس پیمانے پہ صرف جج کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی توہین نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ پری یہ تو افسانوی جو ہے وہ کیریکٹر ہے، اسٹوری کیریکٹر ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسا لوگ خیال تصور کرتے ہیں یعنی پری کو لے کر کہ پری مطلب یہ کہ ایک عورت جس کے پر لگے ہوئے ہوں اور وہ اڑتی ہے یا اڑ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہیں ہے۔ جن کی فیمیل کو ہی پری کہتے ہیں، یعنی جنی کو سمجھ لے۔ ابھی جن سے تو لوگ ویسے گھبراتے ہیں کہ اگر جن کسی پہ نہ آ جائے یا جن آ جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں اور پری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر پری آئے گی تو اس کے پیچھے جن بھی آئے گا۔ تو جن خوبصورتی کا بھی ایک معیار بن گیا ہے، بس ہمارے عرف کے اندر کے ایک پیمانہ بن گیا ہے کہ پری سے تشبیہ دے دی جاتی ہے کسی خوبصورت لڑکی کی یا خاتون کی، کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پری کی طرح ہے، یا کسی بچی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تو پری کی طرح ہے۔ تو اس سے مراد بھی وہ پری کی برابری کرنا نہیں ہوتی بلکہ ایک پیمانہ بن جاتا ہے کسی بھی چیز کا، اچھائی کا، برائی کا، اس پیمانے پہ جج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے شیطان کو لے لو کہ اگر کوئی مطلب زیادہ شیطانی کرتا ہے، جس کے کام برے ہوتے ہیں، تو آدمی کہتے ہیں یار یہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ شیطان ایک پیمانہ بن گیا برائی کے ناپنے کا، یعنی سب سے زیادہ بری چیز وہ ہے۔ اب اگر کوئی چیز اس درجے کی ہوتی ہے تو لوگ اس کو وہاں کمپیئر کرنے کی، اس پیمانے پہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی صورتحال دونوں سچویشن میں ہوتی ہے، پری میں بھی کہ اگر کوئی خوبصورت ہوتی ہے تو اس کو پری سے تشبیہ دی جاتی ہے، یا کوئی جگہ اگر خوبصورت ہوتی ہے یا آرام دہ ہوتی ہے تو اس کو جنت کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک پیمانہ بن گیا۔ ابھی جیسے کہ آپ ایک مثال اور سمجھیں شہد کو لے کر بھی، کہ اگر کسی کے سامان یعنی کھانے پینے کا کوئی ایسی میٹھی چیز کہ جو میٹھی ہے یا پھل والا بھی ہو، تو وہ اپنے سامان کی تشبیہ جو ہے وہ شہد سے دے گا کہ یہ شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تو شہد سے تشبیہ دینا اس کو شہد بتانا نہیں ہوتا بلکہ وہاں اس کا ایک جو خصوصیت ہوتی ہے مٹھاس، اور ایک شہد کا پیمانہ ہے مٹھاس کو لے کر کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ شہد کی طرح ہوگی تو اس کو میٹھا سمجھا جائے گا۔ تو وہاں ایک جج کرنے کی بات ہے، ایک کمپیئر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شہد سے میٹھا تو نہیں ہو سکتا کچھ، لیکن شہد کی طرح میٹھا بتانا یعنی یہ بتانا کہ جیسے شہد بہت میٹھا ہوتا ہے، اسی پھلوں کے اندر یہ پھل میٹھا ہے۔ تو اسی طرح خوبصورت پری لڑکی کو پری یا
دنیا کی چیز کو جنت یا آرام کو بھی لوگ جنت سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یار یہ تو جنت ہے، یعنی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، آرام لوگوں کو ملتا ہے، یا پھر ہریالی وغیرہ کو دیکھ کے جیسے کہ کشمیر کے لیے بھی مشہور ہے، تو یہ ان پیمانوں پر جج کیا جاتا ہے. یعنی ایک ہائی لیول جو ہے نا، ہائیسٹ کسی بھی خوبصورتی کا پیمانہ لوگوں کے ذہن میں ہے وہ جنت ہے، کہ وہ سب سے خوبصورت جگہ، سب سے آرام دہ جگہ جو آخرکار مسلمانوں کو ملنی ہے، اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے دوسری اگر کوئی دنیاوی خوبصورت جگہ یا ہوتی ہے. تو یہ جنت کی توہین، اس کا مقابلہ برابری جیسا حکم یہاں پر غالباً نہیں آنا چاہیے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،